اچھا، جنہوں نے ایک جعلی فتوے کر کر کے حکمرانوں کے ساتھ ساتھ جیسے کرتے رہے، تو اس میں انہوں نے تبدیلی کی، خاص طور پر مکاتبت کے وجوب کا استحباب کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ ہر غلام جو آزادی چاہتا ہے تو وہ معاہدہ کرے، اپنے آقا کو کہے کہ جناب میں آزاد ہونا چاہتا ہوں تو پلیز آپ کریں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ یہ قرآن مجید کے حکم کے عین مطابق غلام آزادی حاصل کر لیتے تھے، یعنی انہوں نے جا کے خود حکومت میں لیا کے بلکہ مسجد میں اعلان کر دینا، لوگ خود ہی اس کا فنڈ اکٹھا کر کے وہ دے دیتے آقا کو اور غلام آزاد ہو جاتا تھا۔ اور اگر آقا نہ مانے تو اس کے لیے عمر رضی اللہ عنہ کے کیس میں یہ ہوا تو انہوں نے پکڑ کے اس آقا کو پکڑا اور اس کو لے کے اچھے خاصے کوڑے بھی مارے کہ تم غلام آزاد ہونا چاہتا ہے تو اس پہ کیوں نہیں کر رہے۔ تو یہ ایسے ہی عمل ہوتا تھا، لیکن اب یہ فتوے لوگوں نے ایسے ایجاد کر دیے کہ جناب یہ جو قرآن پاک میں مکاتبت ہے یہ جناب یہ فرض حکم نہیں ہے بلکہ یہ ایک مستحب ہے، یعنی مستحب کا مطلب کہ یہ جناب ایک نیکی کا کام ہے، یہ کرے، لیکن اگر کرے آقا تو کوئی بات نہیں، تو پھر وہ غلامی رہے۔ ایک یہ تبدیلی کی انہوں نے۔ اچھا، غلاموں کی شادیوں کے لیے قرآن مجید میں جو حکم دیا کہ غلاموں میں شادیاں کرواؤ، تو اس کے لیے بھی کہا کہ جناب یہ ایک نیکی کا کام ہے، مستحب کام ہے، نہ کرو تو تب بھی کوئی بات نہیں۔ یہ انہوں نے فتوے ایسے کر لیے۔ غلاموں کی آزادی کی تحریک کی شدت کا برقرار نہ رکھنا، یہ بھی ایک سلسلہ ہوا، یعنی جب ان کے فتوے ایسے آنے لگے تو لوگوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں ہر صحابی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ جیسے غلام کو ہم آزاد کریں، اپنے غلام ہیں ان کو آزاد کر دیا اور جو دوسروں کے تو ان سے خرید کر ان کو آزاد کیا، تو یہ بھی سلسلہ ختم ہوا، ختم تو نہیں ہوا لیکن کم ہو گیا کہ یہ سلسلہ بھی ہوا۔ پھر جسمانی تشدد کے بارے میں جو شریعت میں احکامات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ اگر کوئی آقا اپنے غلام پہ تشدد کرے گا تو اس پہ حکم ہوا کہ اس کو فوراً آزاد کرے۔ اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچرز میں نے وہ کیس عرض کیا کہ ایک صحابی اپنے غلام نے کوئی غلطی کی تھی تو اس کو مار رہے تھے، تو پیچھے سے آواز آئی کہ جناب آپ جو کر رہے ہیں تو آپ میں طاقت ہے لیکن اس سے زیادہ طاقت اللہ تعالیٰ کو ہے اور آپ کو ایسی سزا دے گا۔ تو وہ صحابی جو ہے جنہوں نے یہ غلطی کی تھی تو وہ پیچھے دیکھا یہ آواز کس کی ہے، تو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے اسی وقت کہا کہ یا رسول اللہ میں اللہ کے نام پہ اسی غلام کو میں آزاد کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے اب یہ کر لیا ورنہ یہی جہنم کی سزا آپ پہ آ جاتی۔ تو اس طرح سے اس میں تھا، لیکن اب انہوں نے تبدیلی کیا کر دی کہ جناب ٹھیک ہے جناب یہ ایک نیکی کا کام ہے، یہ آپ تشدد نہ کریں لیکن اگر کر دیا تو کوئی بات نہیں۔ یہ اس طرح کے فتوے کیے لوگوں نے۔ اچھا، آپ کہیں کہ کس نے کیے، تو جناب یہ مختلف لوگوں کے، اب میں نے جان بوجھ کے ان کے نام یہاں پہ نہیں رکھے اس لیے کہ آپ بہرحال پرانی فقہ کی بکس آپ پڑھ لیں تو اس میں آپ کو مل جائیں گے ایسے فتوے۔ غلام کے مال کی حرمت پہ یہ تبدیلی کر دی کہ غلام پہلے خود وہ بزنس بھی کرتے تھے، اپنا کماتے بھی تھے، لیکن اب یہ اس کا کر دیا کہ جناب ٹھیک ہے جناب غلام کا جو بھی پیسہ ہے جتنی رقم ہے وہ ساری آقا کی ہے، تو وہ کر دیے جاگیرداری کے طریقے میں انہوں نے ایسا کر دیا۔ اچھا، لونڈیوں کے حقوق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے کہ ازدواجی تعلقات میں عزل کو ناپسند کیا ہے کہ جناب اگر لونڈی جو ہے بیوی سے عزل صرف اس کی اجازت سے ہی جائز ہے، جبکہ لونڈی کے عزل بغیر اجازت کے جائز ہے۔ یہ کر دی۔ عزل کیا ہے؟ عزل کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ یہ حرکت کرتے تھے، عزل کا مطلب یہ ہے کہ وہ جناب سیکس ایسے طریقے سے جناب کرنا کہ بچہ پیدا نہ ہو، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع
فرما دیا تھا کہ بھی یہ ایک حرام عمل ہے، لیکن اب مولویوں نے کیا کیا کہ اس کے لیے کہا جناب یہ درست ہے جی ٹھیک ہے، ورنہ ہوتا کیا تھا کہ اگر لونڈی کے یہاں بچہ پیدا ہوئے، اس کے آقا کے ساتھ ازدواجی تعلق ہوا، اس سے بچہ پیدا ہوا، تو آٹومیٹیکلی وہ خاتون آزاد ہو جائے کرتی تھی، وہ بھی اور بچے بھی، لیکن جناب یہ انہوں نے اس کو آگے کر دیا اس سلسلے کو۔ اچھا، غلام کے بجائے آقا کی طرف جھکاؤ، یہ زیادہ فتوے ایسے کیے گئے۔ اچھا، غلاموں سے ہم جنس پرستی کا معاملے کو بھی اس میں کوئی فتویٰ اس میں نہیں کیا، یعنی 4 صدی کے بعد فقہاء نے غلام لڑکوں کے ساتھ ہم جنس پرستی تعلق رکھنے کو ناقابل تعزیر جرم قرار دیا تھا۔ انہوں نے اس زمانے میں، پرانے زمانے میں بتایا کہ نہیں جناب، لڑکے کے ساتھ اگر کوئی آقا اس سے ازدواجی تعلق کرے گا تو جناب اس پہ سزا ہوگی، لیکن پہلے اب یہ انہوں نے تبدیلی کر دی، ناقابل تعزیر جرم، یعنی ایسا جرم ہے کہ جس پہ حکومت کوئی سزا نہ لے۔ اس قسم کے فتوے یہ جاری کیے گئے۔ اچھا، قرض کی عدم ادائیگی کی صورت میں غلامی کو بھی درست قانونی طور پر قرار دے دیا۔ تو اس طرح کے فتووں کے ذریعے انہوں نے کیا یہ معاملات کو۔ تو جناب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے غلامی کو ایسے اس کو جاری کیا، حالانکہ صحابہ کرام نے اس کو ختم کیا تھا، لیکن پھر یہ دوبارہ اس طرح سے جاری رہا سلسلہ۔ ایک فتویٰ میں آپ سے عرض کروں کہ ایسے جو قرآن کے خلاف انہوں نے کیے، تو یہ حرکتیں جو کی، تو یہ جاحظ جو ایک بڑے افریقی غلاموں کے اولاد تھے، وہ ان کی اپنی بک میں یہ تفصیل سے سچویشن بیان کرتے ہیں۔ یہ ایسی تھی کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے بندوں میں سے جسے چاہا عرب بنا دیا، جسے چاہا اجمی بنایا، جسے چاہا قریشی بنایا، اور جسے چاہا زنگی یعنی افریقی بنایا۔ یہ اسی طرح ہے جیسا کہ اس نے جسے چاہا مرد بنایا، اسے خاتون بنایا، اور اسی طرح مخنث بھی بنایا یعنی خواجہ سرا بنایا۔ اگر غلام خراسانی ہو اور ملک عربی ہو، تب بھی در حقیقت خراسانی، بنوی، غلام اور عرب ایک ہی چیز کے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو وہ ایکسپلین کرتے ہیں۔ جائز صاحب جو بتاتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں سرخ اور سیاہ ہر ایک کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں، اور ہر ایک میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی وہ ایک انسان کی اولاد ہے اور کوئی فرق نہیں۔ تو لیکن پھر بھی اس کے انحرافات کو کیا لوگوں نے، اور اس میں پھر اب نیک لوگ پھر بھی سمجھاتے رہے لوگوں کو بھائی اس پہ کرو اور یہ غلامی کو ختم کرو، لیکن لوگوں نے نہیں کیا۔ اور اچھا، کچھ نہیں کیا بھی، نیک لوگوں نے کیا بھی، لیکن وہ کیا کسی حد تک، اور پھر یہ سلسلہ بہرحال اس میں ایسا جاری رہا۔ تو یہ اب میں نے کچھ بہت سے اسکالرس کے کہ جنہوں نے نیکیاں کرنے اور اس کے لیے بتاتے رہے کہ قرآن اور حدیث میں یہ حکم یہ ہے بھی اس سے آپ یہ نہ کریں، اس میں ایسی حرکت ہے، لیکن لوگ نہیں عمل کرتے رہے، تو پھر بھی یہ غلامی جو ہے پھر بھی اس لیے جاری رہی۔ اب یہ کیوں آیا کہ بادشاہت نے یہی کیا، پھر جاگیرداروں نے یہی حرکت کی، اور پھر یہ سلسلہ اس کا اس طرح سے یہ سلسلہ جاری، اس طرح سے سلسلہ ایسا رہا۔ تو ابن بطوطہ نے جب اپنا یہ 1377 میں ان کی انتقال ہوا، تو اس سے پہلے انہوں نے اب یہ مسلم ممالک بلکہ ایون چائنا تک وہ گئے تھے، تو یہ 1730 سے لے کے 1370 تک اتنے مختلف ملکوں میں گئے، تو وہ اس میں پورا وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب یہ دیکھو کیسی کس قسم کی حرکتیں ایسی ہوتی رہی ہیں کہ یہ لوگ خوبصورت یونانی لونڈیاں خریدتے ہیں اور پھر انہیں کعبہ گری میں استعمال کرتے ہیں۔ ہر لونڈی نے ایک متعین رقم اپنے آقا کو دینا ہوتی ہے، یعنی یہ اس طرح کا ایک پورا
سیکسول سلیوری کو جاری رکھا. اب یہ ابن بطوطہ اب اس زمانے کی بھی سچویشن وہ بتا رہے ہیں. اس طرح کچھ اور تب بھی یہی صورتحال بہرحال جاری رہی. اچھا، مسلم ممالک میں نیم غلامی بھی رہی جو جاگیرداری کی وجہ سے ہوئی، اور اس کے لیے پھر یہ بھی ہوا کہ جناب وہ اب اسٹوڈنٹس کو پڑھنے بھی نہیں دے رہے تاکہ وہ ایک ان کے کھیتوں پہ کام کرتا رہے. یہ آج تک بھی جاری یہ سلسلہ. تو غیر جس کو آپ کہیں کہ قانونی طور پر تو غلام نہیں ہے لیکن پریکٹیکلی وہ غلام ہے، تو نیم غلامی کا یہ سلسلہ یہ ایسا ہی جاری رہا. تو اس لیے جناب یہ سلسلہ 1960 تک ایسا رہا. اور سائیکولوجیکل سلیوری تو آپ پڑھ چکے ہیں، جو پچھلے لیکچر میں یہ جو چیپٹر 15 میں نے عرض کیا کہ ذہنی طور پر لوگوں کو اس طرح غلام بنانے کی یہ کوشش یہ کرتے رہے. تو یہ سلسلہ بہرحال یہ جاری رہا اور یہ ابھی تک جاری ہے. تو اب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ جناب مسلمانوں کے آئیں تھا یا کوئی قرون وسطیٰ کے مغربی ممالک میں بھی غلامی تھی کہ نہیں تھی. تو اس کو اگلے لیکچر میں ہم کور کر لیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں غلامی وہاں پہ بھی تھی یا نہیں تھی، اور تھی تو کیسی تھی، اس میں اور اس میں کیا فرق تھا. تو اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کور کرتے ہیں. تو جو بھی کوشچنز ہیں بلا تکلف آپ ای میل کر لیجئے. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.